بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس دینی پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس بابرکت مجلس میں ہماری شرکت کو قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے، ہمیں اپنی کتاب مقدس کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن پاک سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت قیامت کے دن جعلہ لنا حجتا یوم القیامہ، قیامت کے دن قرآن پاک کو ہمارے لیے حجت بھی بنائے و شفیعاً اور سفارشی بھی بنائے۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورۃ النبأ کی آیت نمبر 21 سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ کل ہم نے ابتدائی 20 آیات کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا تھا اور آج آیت نمبر 21 سے ہمارے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ان جہنم کانت مرصادا۔ ان یہ حرف مشبہ بالفعل ہے اور تاکید کے لیے آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک جہنم کانت ہے مرصادا۔ مرصادا یہ اسم ہے رصدہ سے، جس کا معنی مرصاد کہتے ہیں وہ جگہ جہاں گھات لگائی جائے، تو جس کا معنی یہ ہے کہ بے شک دوزخ یا جہنم گھات میں ہے، یعنی ان کے انتظار میں ہے، رصد کر رہی ہے، انتظار کر رہی ہے۔ کن کا؟ للطاغین۔ یہ طغا یطغا سے اس میں فاعل ہے جمع کے لیے، تو جس کا معنی ہوتا ہے سرکش۔ للطاغین، سرکش لوگوں کے لیے، باغی لوگوں کے لیے، طغیان کرنے والوں کے لیے۔ تو بے شک جہنم گھات میں ہے، للطاغین، سرکش لوگوں کے لیے، باغی لوگوں کے لیے، یعنی ان کی گھات میں ہے، طاق میں ہے۔ تو للطاغین مآبا، یہ جہنم جو ہے یہ سرکش لوگوں کے لیے مآبا ٹھکانہ ہے۔ مآب کہتے ہیں آبا یعوبو سے لوٹنے کی جگہ، ٹھکانہ جہاں کوئی پلٹ کر جائے۔ تو بے شک جہنم دوزخ گھات میں ہے، للطاغین، سرکش لوگوں کے لیے، مآبا ٹھکانہ ہے، یعنی جہنم سرکش لوگوں کے لیے، باغی لوگوں کے لیے ٹھکانہ ہے، ان کی جگہ ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت ان آیات کریمہ میں فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح آگے ذکر آئے گا کہ اپنے فرما بردار لوگوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے جنت تیار کی ہے، ان کے لیے کامیابی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے باغی لوگوں کے لیے، سرکش لوگوں کے لیے جہنم تیار کی ہے، یہ ان کا ٹھکانہ ہے۔ تو پیچھے جو ہم نے پڑھا ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ فیصلے کا دن ایک مقرر شدہ دن ہے، تو فیصلے کے دن میں یہی ہوگا کہ جو لوگ سرکش اور باغی ہوں گے ان کو ان کے جرم کی سزا سنائی جائے گی، سزا دی جائے گی، اور جو لوگ نیک اور متقی اور پرہیزگار ہوں گے ان کو ان کی نیکی اور ان کے اچھے اعمال کا انعام دیا جائے گا، اس کی جزا اور بدلہ دیا جائے گا۔ تو اس لیے پہلے ان لوگوں کا ذکر کیا، اس لیے کہ جو منکر ہیں
ان کو پہلے جھنجھوڑا گیا، آخرت کے دن کے منکر، آخرت کے دن کا انکار کرنے والے، ان کو پہلے جھنجھوڑا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ جہنم تاک میں ہے، گھات میں ہے، وہ ٹھکانہ ہے سرکش اور باغی لوگوں کا۔ لابثین، یہ لبث یلبث، اس سے اس میں فاعل ہے لابثین، وہ ٹھہرنے والے ہیں، وہ ٹھہرنے والے ہیں، فیہا، اس میں، کس میں؟ جہنم میں۔ تو جہنم یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے اس لیے یہ ضمیر فیہا کی اس کے لیے استعمال ہوئی، اور وہ اس میں ٹھہرنے والے ہیں۔ احقابا، یہ حقب ان کی جمع ہے، احقابا حکم ان کی جمع ہے، اور حکم کہتے ہیں ایک مدت کو، ایک زمانے کو۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد 70 سال ہوتے ہیں، بعض نے کہا اس سے مراد 80 سال ہیں، لیکن اصل اس سے کہ لمبی مدت۔ تو احقابا یعنی سال ہا سال، لابثین وہ ٹھہرنے والے ہیں، فیہا اس میں یعنی جہنم میں، احقابا سال ہا سال یعنی لمبی مدت۔ ایسے لوگ جو جہنم کے مستحق ہوں گے تو وہاں یعنی ان کے عذاب میں یا کوئی کمی نہیں ہوگی، ان کے عذاب میں کسی قسم کی کوئی تخفیف نہیں ہوگی، تو وہ اس میں مدتوں تک پڑے رہیں گے، سال ہا سال وہاں پڑے رہیں گے اور اس میں وہ ٹھہرنے والے ہیں۔ جہنم کے اندر اس کا مزاج کیسا ہوگا، وہ سزا کیسی ہوگی؟ لا یذوقون فیہا، نہیں چکھیں گے وہ اس میں، لا یذوقون نہیں چکھیں گے یعنی نہیں محسوس کریں گے وہ اس میں، بردن ٹھنڈک، یعنی ان کو کوئی سکون وہاں نصیب نہیں ہوگا، اس کی گرمی کی جو گرمی میں ان کو کوئی ٹھنڈک نصیب نہیں ہوگی، نہیں وہ مزہ چکھیں گے اس میں سردی کا، ولا شرابا، اور نہ ان کو پینے کے لیے کچھ چیز میسر ہوگی، گرمی کی وجہ سے پیاس لگے گی تو نہ ہی ان کو پانی پینے کے لیے میسر ہوگا، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے سورہ اعراف کے اندر بھی فرمایا کہ جہنمی لوگ، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، جہنم میں جلتے ہوئے جنتی لوگوں کو پکاریں گے، آواز دیں گے اور کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کہ اوپر سے تھوڑا سا پانی ہمارے اوپر پھینک دو، یا جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں ان میں سے کوئی چیز ہماری طرف آپ پھینک دیجئے۔ تو وہ کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ تعالیٰ نے کافروں پر جنت کا کھانا اور پینا حرام قرار دیا ہے، یہ آپ کو نہیں مل سکتا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ نہیں چکھیں گے اس میں کوئی ٹھنڈک، ولا شرابا، اور نہ ہی ان کو پینے کے لیے کوئی پانی میسر ہوگا، سوائے الا مگر حمیمن، حمیم اس کی جمع حمائم آتی ہے اور اس سے مراد کھولتا ہوا پانی، کھولتا ہوا پانی، ایسا پانی جس طرح کہ اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پہ فرمایا وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور ان کو پلایا جائے گا کھولتا ہوا پانی۔ کیسا کھولتا ہوا پانی؟ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، پیتے ہی ان کی آنتڑیاں وہ گل سڑ کے ان کے دبر کے راستے سے ان کے راستے نکل جائیں گی، اس قدر وہ کھولتا ہوا پانی۔ دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت نے فرمایا یشوی الوجوہ، وہ ان کے چہروں کو جھلس دے گا، ہونٹ کے قریب آتے ہی اوپر والا ہونٹ اوپر چڑھ جائے گا اس کی گرمی اور شدت کی وجہ سے، اور نیچے والا ہونٹ نیچے لٹک جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا وہ نہیں چکھیں گے اس میں کسی قسم کی سردی یا ٹھنڈک کو، ولا شرابا، اور نہ ہی ان کو کوئی مشروب میسر ہوگا، الا مگر حمیمن کھولتا ہوا گرم پانی، وغساقا، یہ غساق جو ہے یہ جہنمیوں کی پیپ اور خون، اسے کہتے ہیں غساق، مگر ان کو پینے کے لیے جو میسر ہوگا وہ جہنمیوں کے جسم سے بہنے والا خون اور پیپ، وہ ان کو پینے کے لیے میسر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جزاءً یہ بدلہ ہے، وفاقا، وفاق کا معنی پورے کا پورا، موافق، یعنی یہ ان کے جرم کے موافق سزا ہے، وفاق کا معنی موافق،
پورے کا پورا. یہ بدلہ ہے جزاءً، یہ بدلہ ہے، جزا ہے، وفاقہ پورے کا پورا. یہ ان کے جرم کی پوری سزا ہے، ان کے جرم کے مطابق اس کی سزا ہے. کیوں ان کے جرم کے مطابق ان کو سزا ملی؟ تو وفاقہ کا معنی پورے کا پورا یا موافق، ان کے جرم کے مطابق یہ ان کی سزا ہے. انہم بے شک وہ کانو تھے لا یرجون نہیں امید رکھتے، بے شک وہ نہیں توقع رکھتے تھے حساب کی، یعنی وہ حساب و کتاب پر یقین نہیں رکھتے تھے. جب ان کا حساب و کتاب پر یقین نہیں تھا تو اس بنیاد پر انہوں نے اس کے لیے تیاری نہیں کی، وہ اس کو مانتے ہی نہیں تھے، اس لیے وہ دنیا میں اپنی منمانی کرتے رہے اور انہوں نے اس کے لیے تیاری نہیں کی کیونکہ وہ اس کے منکر تھے. اور آج انہوں نے یہ جس کے سامنے دیکھ لیا اس کا جو بدلہ ان کو ملا. جس طرح کہ اللہ رب العزت نے سورہ معارج میں فرمایا ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ جن کو قیامت کے دن نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا اور وہ خوشی خوشی لوگوں سے کہے گا کہ ہاؤ اقرؤ کتابیہ، آؤ میرا نامہ اعمال پڑھ کے دیکھو، مجھے کامیابی کا سرٹیفکیٹ ملا. تو آگے اس کی وجہ بتائے گا کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میرا حساب ہونے والا ہے، مجھے یقین تھا کہ میرا حساب ہوگا، جو کچھ میں کروں گا اس کا بدلہ مجھے ملے گا. میں نے اس یقین کے ساتھ اور اس بات سے ڈرتے ہوئے آج کے دن کے لیے تیاری کی تھی اور آج اللہ رب العزت نے مجھے کامیابی عطا کی. تو وہاں کامیاب لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ حساب و کتاب پر یقین رکھتے تھے، ان کو یقین تھا کہ ہمارا حساب و کتاب ہوگا، ہم جو کریں گے اس کا بدلہ ہمیں ملے گا. اس لیے انہوں نے بڑی احتیاط کے ساتھ دنیا میں اپنی زندگی بسر کی، نیک اعمال کیے اور گناہوں سے بچتے رہے. اس طرح ان کے بارے میں فرمایا کہ جو اہل جہنم ہیں، جہنم جن کی سزا مقرر ہو چکی، تو یہ حساب و کتاب پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے، حساب و کتاب پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے، اس لیے کہ وہ کافر تھے. کیونکہ ایمان، حساب و کتاب پر ایمان، یہ ایمان بالیوم الآخر کا حصہ ہے اور ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے والبعث بعد الموت یا الایمان بالیوم الآخر. تو یہ بعث بعد الموت یا ایمان بالیوم الآخر اس کا حصہ ہے کہ اللہ رب العزت قبروں سے دوبارہ زندہ کرے گا اور اس کے بعد انسان نے جو اعمال کیے ہوں گے اس سے حساب لیا جائے گا. وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے جھٹلایا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہماری آیات کو، تکذیباً، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو. یہ اس میں فعل ہے کذابہ، بہت بری طرح جھٹلانا، یعنی انہوں نے سرے سے ہی ہماری آیات کا انکار کر دیا، ان کی تکذیب کی جو آیات کہ آخرت کے متعلق تھیں، قیامت کے متعلق تھیں، حساب و کتاب کے متعلق تھیں، یا جو تعلیمات ہم نے نازل کی، انہوں نے ان کو جھٹلایا اور ان پر یقین نہیں رکھا. وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کو، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، ہم نے شمار کر رکھا ہے. احصا اسی کا معنی شمار کرنا. احصینا، ہم نے ہر چیز کو، احصینا، ہم نے شمار کر رکھا ہے. ہو شیء کی طرف اس کی نسبت ہے، تو گویا کہ ہم نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے، کتاباً، کتاب کی صورت میں لکھ کر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کا لکھا ہوا ریٹن ریکارڈ محفوظ کر رکھا ہے، ہر چیز ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے. جس طرح کہ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ قیامت کے دن ہم ہر شخص کا نامہ اعمال اس کے سامنے لائیں گے اور ہم اس کو کہیں گے، لکھا ہوا تحریری شکل میں اس کے سامنے وہ ریٹن ریکارڈ پورا جو اللہ رب العزت نے مقرر ہمارے لیے مرتب کیا ہے، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں. تو وہ دائیں طرف والا نیکیاں لکھ رہا ہے، بائیں طرف والا گناہ لکھ رہا ہے. تو وہ ریٹن ریکارڈ جو ہے وہ سامنے پورے کا پورا اس کے سامنے لایا جائے گا. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے اقرأ کتابک، ہر شخص کو کہا جائے تم خود اپنی کتاب کو پڑھو، یہ لکھو آپ کا نامہ اعمال، دیکھو خود پڑھو. اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج ہمیں
فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم خود پڑھ کے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے۔ ہر چیز آپ کے سامنے ہے۔ جس طرح دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت پوچھیں گے جس کے نامہ اعمال کا دفتر اس کے سامنے پھیلا دیا جائے گا، وہ میرے بندے اس میں کوئی کام ایسا ہو جو غلط لکھا ہو، آپ نے نہ کیا اور اس میں لکھا ہوا ہو؟ یا اللہ نہیں۔ کیا میرے لکھنے والے کرامن کاتبین انہوں نے آپ پر کوئی ظلم کیا؟ یا اللہ نہیں۔ ان میں سے کسی چیز کا انکار کرتے ہو؟ یا اللہ نہیں۔ اقرار کرے گا، کیوں کہ وہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس کا وہ ریکارڈ محفوظ کیا ہے، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے سورہ کہف کے اندر بھی فرمایا کہ جب وَوَضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، کہ جب کتاب سامنے نامہ اعمال لایا جائے گا اور جو مجرم ہیں وہ ڈرتے ہوں گے، اپنا ریکارڈ دیکھنے سے، اپنا نامہ اعمال دیکھنے سے ڈر رہے ہوں گے، اپنا رزلٹ کارڈ دیکھنے سے ڈر رہے ہوں گے، اور کہیں گے اس کو دیکھ کر مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ یہاں بھی ہے كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، تو وہاں کہ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، یہ کتاب کیسی ہے، لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اس کے اندر کوئی چھوٹی سے چھوٹا عمل بھی ایسا نہیں کہ جو درج نہ ہو، کوئی بڑے سے بڑا عمل بھی ایسا نہیں کوئی درج نہ ہو۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور ہر چیز جو بھی انہوں نے کی ہوگی وہ اپنے سامنے اس کو پائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تو فرمایا ہر چیز ہم اس کو شمار کر رکھا ہے کتابہ، تحریری شکل میں، تحریری شکل میں، تحریری ریکارڈ ہم نے ہر چیز کا محفوظ کر رکھا ہے۔ فذوقوا، آج چکھو، فذوقوا فعل امر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ آج چکھو، یعنی عذاب کا مزہ چکھو۔ فلن نزیدکم الا عذابا، آپ کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی بلکہ اس کے اندر اور اضافہ ہی ہوگا، اور تم اب اپنے کیے کا مزہ چکھو، ہم تمہارا عذاب بڑھاتے ہی رہیں گے، اس میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جہنمی لوگ یہ خواہش کریں گے، یا مالک لیقضی علینا ربک، جہنم کے دروغہ مالک اس کا نام ہے، اس کو آواز دے کر کہیں گے اے مالک اللہ سے کہو کہ ہمیں موت ہی دے دے، او یخفف عنا یوم من العذاب، یا ایک دن عذاب کی چھٹی کر دے، تھوڑا سا عذاب ہی ایک دن کم کر لے، ہمیں تھوڑا سا سکون مل جائے۔ لیکن آگے سے جواب ملے گا کہ نہیں، انتم ماکثون، تم اسی میں رہو گے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا، ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو حساب و کتاب کے منکر تھے، آخرت کے دن کے منکر تھے، الباس بعد الموت کے منکر تھے۔ تو یہاں فذوقوا فلن نزیدکم، پس ہرگز نہیں بڑھائیں گے ہم آپ کو الا عذابا، مگر عذاب میں، مگر عذاب میں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو لوگ حساب و کتاب پر یقین رکھتے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان رکھتے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب، اللہ تعالیٰ کے نبی، بھیجے ہوئے نبی، ان پر ایمان لائے اور آسمانی تعلیمات کے مطابق عمل کیا اور تقوی اختیار کیا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا۔ مفازہ جو ہے اس کو علماء نے کہا یا تو یہ اس میں ظرف ہے کامیابی کی جگہ، یا اسم ہے، اس میں مصدر ہے جس کا معنی کامیابی ہے۔ بے شک للمتقین، متقی لوگوں کے لیے مفازہ کامیابی ہے، یعنی قیامت کے دن کامیابی کن لوگوں کو ملے گی؟ متقی لوگوں کو، جو کہ آخرت پر یقین رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات کو مانتے تھے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ تو یقیناً پرہیزگار لوگوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ وہ کامیابی اللہ رب العزت جو ان کو عطا کرے گا اس کی شکل کیا ہوگی؟ تو دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو شخص بچا لیا گیا جہنم سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہ کامیابی اللہ رب العزت ان کو جنت کی صورت میں اس کا انعام عطا کریں گے۔
تو وہ جنت کیسی ہوگی؟ حدائق، حدائق حدیقت ان کی جمع ہے، باغات ہوں گے، وعنابا اور انگور ہوں گے، عنب ان کی جمع ہے عناب، وہ باغ ہوں گے، باغات ہیں اور انگور ہیں، یعنی پھلوں کا ذکر کیا۔ اور پھر آگے جو وہاں اللہ تعالیٰ انسان کو جوڑے اور بیویاں عطا کرے گا جن کو حور عین کی شکل میں کہتے ہیں، تو فرمایا وَقَوَاعِبَ، قواعبہ قائبۃ ان کی جمع ہے، یہ چڑھتی ہوئی جوانی، نو خیز لڑکیاں۔ اترابہ ترب ان کی جمع ہے، جس کا معنی ہم عمر، یہ زیادہ تر عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ہم عمر نو خیز دوشیزائیں ان کو اللہ رب العزت بطور بیوی عطا کرے گا جنت میں جانے والے لوگوں کے لیے۔ وکاسن، کاس کہتے ہیں ویسے پیالے کو، اور جام جس کا معنی عام طور پہ کرتے ہیں کہ وہاں شراب کے لیے جام ہوں گے۔ دہاکا، یہ دہکن سے اسم ہے، دہکن سے اسم ہے جس کا معنی لبالب بھرا ہوا یا چھلکتا ہوا۔ دہاکا کا معنی اس میں صفت ہے کہ لبالب بھرا ہوا یا چھلکتے، ان کے لیے جام ہوں گے چھلکتے ہوئے، جن کے اندر مشروبات ہوں گے، چھلکتے ہوئے جام ہوں گے۔ اس جنت کے اندر لا یسمعون فیہا، نہیں سنیں گے وہ اس میں لغون، کوئی لغو بات، ولا کذابا، اور نہ جھوٹی بات، کیونکہ یہ متقی لوگ دنیا میں بھی ایسی باتوں سے نفرت کیا کرتے تھے، جھوٹ بولنے سے نفرت کرتے تھے، فضول باتیں نہیں کیا کرتے تھے، فضول گپے نہیں ہانکا کرتے تھے، یاوہ گوئی نہیں کرتے تھے۔ تو آج اللہ رب العزت نے جنت کو ایسی چیزوں سے پاک کر دیا کہ ان لوگوں کا مزاج ہی ایسا نہیں کہ وہ ایسی باتیں سنیں، اس لیے وہ جنت میں کوئی بیہودہ بات یا جھوٹی بات نہیں سنیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں وہ جنت نصیب کرے۔ جزا، یہ بدلہ ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، یعنی یہ متقی لوگوں کے لیے، نیک لوگوں کے نیک اعمال کا بدلہ ہے۔ من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، عطاءً حسابا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عطا ہے، حسابا، بے حساب۔ بعض علماء نے اس کا ترجمہ کیا کہ حسابہ سے مراد کہ جیسے ان کے اعمال ہوں گے نیک، ویسا اللہ رب العزت کی طرف سے اسی کے حساب سے ان کو بدلہ ملے گا۔ تو بعض نے کہا کہ حسابہ یہ حسبی اللہ جس طرح ہوتا ہے نا، حسبی اللہ، اس سے ہے جس کا معنی کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کافی، یعنی بہت زیادہ ان کو عطا ملے گے، تحائف ملیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بدلہ ملے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے اوصاف بیان کیے کہ وہ اللہ تعالیٰ رب السماوات والارض، کہ جو مالک ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے، الرحمن، وہ رحمان ہے، یعنی وہ آسمان زمین اور جو ان کے درمیان ہے ان کا رب ہے، مالک ہے، پروردگار ہے۔ الرحمن، بخشش کرنے والا یا مہربان ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، لا یملکون، وہ نہیں قدرت رکھیں گے، طاقت رکھیں گے، منہ، اس سے، خطابا، کلام کرنے کی، گفتگو کرنے کی، خطاب کرنے کی، یعنی قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اس قدر جلال میں ہوں گے، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پہ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت دنیا کے جو ظالم و جابر بادشاہ ہیں ان کو مخاطب کر کے کہیں گے این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہیں بڑے بڑے ظالم و جابر، کہاں ہیں بڑے بڑے متکبر حکمران بادشاہ؟ لمن الملک اليوم، دنیا میں آپ بڑی بڑی حکومتوں کے دعوے کرتے تھے، آج بتاؤ بادشاہت کس کی ہے؟ کوئی جواب نہیں آئے گا، کوئی جواب نہیں دے گا، کوئی جرت نہیں کر سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج صرف اللہ کی بادشاہت ہے جو اکیلا ہے اور سب پر غالب ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے کی جرت نہیں کر سکے گا، اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ یوم، جس دن، یقوم الروح والملائکۃ صفا، روح الامین حضرت جبریل امین بھی اور باقی فرشتے بھی صفیں باندھ کے کھڑے ہوں گے، یعنی جب اللہ رب العزت جیسے اللہ کو لائق ہے، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دوسری جگہ پہ فرمایا
کہ اس دن جب اللہ تعالیٰ فصل قضاء کے لیے میدان محشر میں تشریف لائیں گے جس طرح اللہ کو لائق ہے، 8 فرشتوں نے یحمل عرش ربک یومئذ ثمانیہ، اللہ تعالیٰ کا عرش عظیم اٹھایا ہوگا تو فرشتے صفیں بنا کر کھڑے ہوں گے، صفیں بنا کر کھڑے ہوں گے۔ تو فرمایا جس دن کھڑے ہوں گے روح الامین جبریل امین والملائکہ اور فرشتے صفن صفیں بنا کر، لا یتکلمون کوئی بھی شخص اس دن کلام نہیں کر سکے گا الا مگر من اذن لہ الرحمن جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو اذن دے گا صرف وہی کلام کر سکے گا۔ اور ایک تو اللہ کا اذن چاہیے اللہ کی بارگاہ میں کلام کرنے کے لیے، سفارش کرنے کے لیے، وقال صوابا اور وہ صحیح بات کرے گا، وہ صحیح بات کرے گا، اللہ تعالیٰ کا اذن اس کو ہوگا اور بات بھی صحیح کرے گا۔ تو گویا کہ یہاں پہ اللہ رب العزت نے قیامت کے دن شفاعت کرنے کی 2 شرطیں بیان کر دیں۔ ایک تو من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو قیامت کے دن اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے ہاں کسی کی سفارش کر سکے، اور دوسرا ولا یشفعون الا لمن ارتضی، سفارش بھی اسی کی کر سکیں گے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی، اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ اس کی سفارش ہو۔ اللہ تعالیٰ کی منشا کے بغیر اور اس کے اذن کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ تو گویا کہ یہاں شفاعت کا بھی اللہ رب العزت نے بیان کر دیا، وقال صوابا اور وہ صحیح بات کرے۔ اور اللہ رب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں شفاعت کے لیے اذن حاصل کرنے کے لیے لمبا سجدہ کروں گا اللہ تعالیٰ کے عرش عظیم کے تحت، اور پھر اللہ رب العزت مجھے فرمائیں گے کہ یا محمد ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، سل تعطیٰ وشفع تشفع، مانگیے کیا مانگتے ہو، آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن اللہ تعالیٰ سے اذن طلب کریں گے اور اللہ کی اذن سے سفارش کریں گے۔ اور اس کے علاوہ پھر اور کون ہو سکتا ہے کہ جو بغیر اذن کے کہے کہ میں ویسے سفارش کروں گا؟ فرمایا ذالک الیوم الحق، یہ ہے وہ دن جو برحق ہے، فمن شاء پس جو شخص چاہے، اتخذ الی ربہ مآبا کہ وہ پکڑ لے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ، یعنی یہاں تو اس سے مراد کیا ہے کہ یہ اس دن کا آنا برحق ہے۔ اب دنیا کے اندر انسان کو اختیار ہے کہ اپنے رب کی طرف جانے کے لیے نیک اعمال کا وہ ذریعہ اختیار کرے اور اپنے رب کی طرف ٹھکانہ پکڑے، یعنی نیک اعمال کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو عزت ملے اور اچھی جگہ ملے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں عمومی طور پر سب لوگوں کو مخاطب کر کے، انا انذرناکم، بے شک ہم نے ڈرایا آپ کو، عذابا قریبا، ایسے عذاب سے کہ جو قریب ہے، ہم نے ان قریب آنے والے عذاب سے آپ کو ڈرایا، متنبع کر دیا ہے، پہلے بتا دیا ہے تاکہ ہر کوئی اس سے بچنے کی کوشش کرے اور اس سے بچاؤ کے لیے اپنے نیک اعمال کا ذریعہ اختیار کرے۔ یوم، اس دن، یعنی جس دن ینظر المرء ما قدمت یداہ، ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن دیکھے گا ہر شخص، دیکھے گا انسان یا دیکھے گا ہر شخص ما قدمت یداہ، وہ جو آگے بھیجا ہوگا اس کے دونوں ہاتھوں نے، یداہ تثنیہ ہے، یعنی جو کچھ اس کی کمائی ہوگی اس دن اپنی کمائی کا بدلہ دیکھے گا، جو کچھ اس نے بویا ہوگا اس کا آج پھل کاٹ لے گا، جو کچھ اس نے کیا ہوگا اس کا وہ بدلہ آج پا لے گا۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت نے پہلے ہمیں متنبع کر دیا ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اچھے اعمال اس نے آگے بھیجے ہیں یا کہ برے اعمال وہ اس نے اپنے آگے بھیجے ہیں، جیسا وہ کرے گا قیامت کے دن، جس طرح حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ انما ہی اعمالکم، یہ تمہارے اعمال ہیں، احصیھا لکم، میں تمہارے لیے ان کو شمار کر رہا ہوں، پورا ریکارڈ ان کا احصائیہ ہمارے پاس موجود ہے۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ثم اوفیکم ایاہا، پھر اس کا پورے کا پورا بدلہ آپ کو دوں گا۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، جس کو اس کے نیک اعمال کا اچھا بدلہ ملے،
وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، اور جس کو اس کے اعمال کا بدلہ برا ملے، برے اعمال کی سزا ملے، تو پھر وہ اب کسی کو ملامت نہ کرے، اپنے آپ کو ملامت کرے۔ فرمایا جس دن دیکھے گا انسان جو اس نے اپنے آگے بھیجا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور اس دن کہے گا کافر، یا لیتنی کنت ترابا، یہ لیتا حرف تمنا ہے، تو فرمایا کہ کافر کہے گا یا لیتنی، اے کاش کہ میں کنت ہوتا ترابا، مٹی، یعنی مٹی میں مل جاتا۔ جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسا عدل و انصاف قائم کریں گے کہ حتیٰ کہ دنیا میں ایک سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والی بکری کو سینگ بھی مارا ہوگا، تو قیامت کے دن اللہ دونوں کو زندہ کرے گا۔ وہ بکری جس کے سینگ نہیں تھے ان کو سینگ عطا کرے گا اس کو، اور کہے گا کہ اس سے اپنا بدلہ لو سینگوں والی بکری سے۔ جب وہ بدلہ لے لے گی، قصاص ہو جائے گا، پھر اللہ فرمائے گا کونی ترابا، اب تم مٹی میں مل جاؤ، تمہارا معاملہ ختم۔ لیکن عدل و انصاف کے لیے اللہ رب العزت یہ قائم کریں گے، تو اس وقت کافر دیکھ کر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ آج میں بھی اسی طرح مٹی ہو جاتا۔ بعض علماء نے کہا کہ کافر سے مراد یہاں ابلیس ہے، تو ابلیس اس دن خواہش کرے گا جب آدم علیہ السلام کے نیک بیٹوں کو جنت کا بدلہ ملے گا، نیک اعمال کا اچھا بدلہ ملے گا، تو ابلیس خواہش کرے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں بھی مٹی سے پیدا ہوا ہوتا تو آج مجھے بھی میرے نیک اعمال کا یہ اچھا بدلہ ملتا۔ بہرحال کافر کہے گا، خواہش کرے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ اس طرح آج الحمدللہ سورہ النبا کا ترجمہ اور تفسیر ختم ہوا، تو اگلے درس سے ہم انشاءاللہ زندگی رہی تو سورۃ النازعات اس کا جو ترجمہ شروع کریں گے۔ بارک اللہ فیکم، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم وفقنا لما تحبہ وترضى، اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، اللہم انا نسألک جنت الفردوس وما قرب الیہا من قول او عمل، ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل، اللہم ارزقنا حسن الخاتمہ، اللہم ارزقنا حسن الخاتمہ، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اغفر للمسلمین المیتین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم۔